السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، ایک بات ہم کئی بار شاید آپ سے کہہ چکے ہیں یا آپ کو بتا چکے ہیں کہ غیر مقلدین اگرچہ نام قرآن و حدیث کا لیتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں یا قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، یا لوگوں کو جو مسائل یا جو کچھ بتاتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہی بتاتے ہیں اور کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ غیر مقلدین کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ غیر مقلدین کو جب ضرورت پڑتی ہے اور اپنا کوئی یعنی ان کا جو طریقہ کار ہے اس کے خلاف کوئی آیت آ جائے یا حدیث آ جائے تو وہ احادیث تو اپنی جگہ، قرآن صاف قرآن کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی چند ہم نے مثالیں بھی دی تھیں، لیکن آج ہم آپ کو بالکل واضح طور پر دکھاتے ہیں کہ ایک بندہ سوال کر رہا ہے اور اس کا جواب کیا دیا جا رہا ہے، اور پھر وہ سامنے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھتا ہے اور آیت کا واضح مفہوم موجود ہے، لیکن غیر مقلد سامنے مسئلہ بالکل اس کے برعکس بتاتا ہے اور آپ یوں سمجھیں صاف صاف قرآن پاک کی آیت کا انکار کر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک اپنا عقیدہ بنا ہوا ہے، ایک ذہن بنا ہوا ہے۔ اب قرآن پاک کی آیت ان کے ذہن یا ان کے یوں سمجھیں ایک بنایا ہوا عقیدہ ہے، اس کے خلاف آ جاتی ہے تو پھر اسے ماننا نہیں ہے، پھر کوئی اور رخ اختیار کرنا ہے، کوئی اور رخ اختیار کرنا ہے۔ جس طرح ایک اور مثال آپ لے لیں، یہ جو غلام مصطفیٰ ظہیر رحمۃ اللہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا نا کہ 1000 آیات بینات آ جائیں اور انہیں یعنی مسئلہ واضح ہو، لیکن اسلاف نے اس کے خلاف مسئلہ لیا ہے، تو ہم یوں سمجھیں قرآن پاک کی آیات تو بالکل درست ہے، لیکن جو فہم اسلاف نے وہ درست ہے، فہم ہمارا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ، لیکن یہاں جو ایک واضح بات چل رہی ہے، اب دیکھیں یہاں ایک بات آپ سمجھ لیں کہ یہ کہہ دینا کہ قرآن و حدیث پر ہم چلتے ہیں، یہ کہہ دینا آسان ہے، یہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے۔ لوگوں کو اس ٹائٹل پر لا کر لوگوں کو گمراہ کرنا یا دھوکہ دینا بہت آسان ہے، لیکن جب آپ اس اندر جا کر دیکھیں گے نا تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ چیزیں صرف ہی یوں سمجھیں لوگوں کو گمراہ کرنے، دھوکہ دینے اور اپنے طرف لانے کے لیے ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ بہرحال یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے، ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال پوچھا جا رہا ہے، سوال کرنے والا اس میں آیت بھی قرآن پاک کی پڑھتا ہے، وہ آپ ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ساتھ ساتھ چند ایک اور چیزیں بھی اس میں دکھاتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ مسئلہ اصل میں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جو آدمی شہید ہو جاتا ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ پوچھا جا رہا ہے شہید زندہ ہے یا مردہ، اس کا جواب وہ دیتے ہیں، ذرا آپ سنیں پھر ہم اس پر مختصر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ چند ایک چیزیں اس میں انہوں نے ایک عجیب بھی بیان کی، وہ بھی ان پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سنیں آپ۔ میرا پروفیشنل اسٹوڈنٹ ہوں، میں بنگال اسلام پور سے بلونگ کرتا ہوں، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہیں یا کہ مردہ؟ اور سر ایک بات اس سوال میں اگر چھوٹی سی اور بھی بیچ میں کوئی سوال پیدا ہو تو آپ برا نہیں مانیے گا۔ کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں میں، کیونکہ میرا فن ہے یہ سوال جواب، میرا فن ہے، میں آپ کو پہلی بار سن رہا ہوں۔ کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں، اسی لیے میں جواب دوں گا اور آپ کو جواب بھی مل جائے گا اس کے اندر انشاءاللہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے یا مردے ہوتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154، اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے وہ زندہ ہے۔ اس کے پس منظر یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں جب جنگ ہوتی ہے مسلمان اور دشمنوں کے ساتھ، تو جب دشمنوں کچھ مسلمان کا قتل کرتے، مسلمان کچھ ان کا قتل کرتے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو لوگ مرے وہ تو گئے، ہمارے لوگ اب تک زندہ ہیں، مطلب ناٹ فزیکلی تو ان لوگ مر گئے مطلب فزیکلی مر گئے، ڈاکٹر کوئی بولے گا مر گئے، تو فزیکلی مر گئے، زندہ مطلب آخرت میں انشاءاللہ ان لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی الائیو ان کو دفنایا گیا، زندہ انسان کو دفنانا حرام ہے، اگر وہ فزیکلی زندہ ہے تو دفنا تھوڑی سکتے آپ ان کو، دفنا نہیں سکتے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، پس منظر میں پتہ چلتا ہے زندہ ہے مطلب آخرت میں ان کو انعام مل گیا، ان لوگ جنت میں جائیں گے، آپ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اس کا یہ معنی ہے۔ ابھی سوال کا جواب پوچھ سکتے ہیں آپ، کون سا سوال پوچھنے کا؟ سر سوال کا جواب میرا یہ نہیں تھا جو آپ دے رہے ہیں سر۔ نہیں آپ کا دوسرا سوال کیا ہے؟ سر سوال کا جواب میرا ابھی ادھورا لگا، آپ برا نہ مانیں، آپ اس کا پورا جواب دیں سر۔ میں نے جواب دے دیا نا، کیا مانیے بول دیا نا، فزیکلی مر گئے۔ سر ایک منٹ سر، آپ کا سوال تھا جو لوگ شہید ہوئے زندہ ہے کیا مر گئے؟ فزیکلی بھائی صاحب سن رہے کیا نہیں آپ؟
آپ بولتے اردو جانتے, آپ کو جواب ایسا ملا کہ دوسرا سوال نکل رہا نہیں باہر. میں جانتا ہوں کیا سوال تھا آپ کا, یہ میرا فن ہے. آپ کا سوال تھا کہ شہید لوگ زندہ ہے کیا مر گئے. قرآن کی آیتیں زندہ ہے, فزیکلی ان لوگ ڈیڈ ہے. شہید مطلب شہادت دیتے مر جانا, تو فزیکلی ڈیڈ ہے لیکن آخرت میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, آخرت میں زندہ رہیں گے. یہ جواب ہے. تو زندہ رہیں گے سر آخرت میں, اس دنیا میں نہیں, اس دنیا میں مر گئے. تو ناظرین کرام یہاں ان سے جب مسئلہ یہ پوچھا گیا تو صاف صاف طور پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا وہ اصل میں شہید زندہ نہیں مردہ ہے. اگر آپ سوچیں گے تو انہوں نے جو جواب دیا نا وہ یہ کہ بھائی وہ اصل میں جو ہے نا وہ مر چکا ہے, تبھی تو اسے ہم دفن کرتے ہیں نا, زندہ ہوتا کیوں دفن کرتے, وہ مر چکا ہے. اچھا ٹھیک ہے, بھی مر چکا. اچھا پھر زندہ ایسے کیوں کہا گیا, تو اس کے یعنی یہ وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ پھر زندہ نہیں, تو کہتے ہیں وہ زندہ آخرت میں ہے. ٹھیک ہے, زندہ آخرت میں. وہ سامنے جو بندہ ہے وہ قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. آپ مجھے بتائیں قرآن پاک کی آیت وہ پڑھ رہا ہے جس میں اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اللہ کے راستے میں جو شہید ہو چکے انہیں مردہ نہ کہو. جب اللہ منع کر رہے ہیں تمہیں انہیں مردہ نہیں کہنا, جب قرآن پاک کی آیت آ گئی, یہ وہی شخص ہیں جو کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث پر چلنے والے. بھائی قرآن و حدیث پر چلنے والے ہو, سامنے قرآن پاک کی آیت ہو چکی ہے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ انہیں مردہ نہ کہو, تم کیوں کہہ رہے ہو؟ لیکن نہیں کہتے, نہیں وہ تو مر چکے مردہ ہیں. اچھا کہاں پھر زندہ, کہتے ہیں زندہ آخرت میں. اچھا زندہ آخرت میں ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتاتے ہیں عجیب, وہ سن لیں تاکہ ان کا دھوکہ واضح ہو جائے نا, وہ سن لیں. تو سر آخرت آپ میں کا- جنت میں جائیں گے, آخرت میں تم بھی زندہ رہیں گے, میں بھی زندہ رہوں گا. یہاں زندگی مطلب ان لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. کوشچن کریں سر. کوشچن کرو. سر آپ کہہ رہے ہیں زندہ رہیں گے تو کیا آخرت میں, اس دنیا میں نہیں. ریپیٹ کرو میرا جواب. کوشچن کریں سر. کوشچن کرو. سر آپ کہہ رہے ہیں زندہ رہیں گے تو کیا آخرت میں, اس دنیا میں نہیں. ریپیٹ کرو میرا جواب. سر آخرت کے بارے میں ہم نہیں بول رہے, ہم اس دنیا کے بارے میں اس بول رہے دنیا ہیں میں مر گئے ان لوگ, جو شہید ہے وہ مر گیا. آگے وَلَا بولو. تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَالْأَحْيَاءُ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اس کا تفسیر بتائیے سر ہمیں. ارے وہ اب یہاں دیکھیں اس شخص کو سوال, وہ سائل کو کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں تو آپ بھی زندہ ہوں گے, میں بھی زندہ ہوں گا, یہی نا. اب آپ بتائیں کہ جب وہ سائل اگرچہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, وہ کہتا ہے آپ بھی زندہ ہوں گے وہاں میں بھی زندہ ہوں گا, جب آپ دونوں زندہ ہوں گے, پھر یہاں یہ شہید کے لیے یہ کہہ دینا کہ اسے مردہ نہ کہو کیونکہ وہ بل احیاء ولکن لا تشعرون, کیونکہ وہ زندہ ہے تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو, تو اس کہنے کی کیا یعنی فائدہ کیا ہے, کیا مقصد ہے اسے کہنے کا؟ پھر جو ہے نا شہید کے لیے کیا خاص بات ہو گئی کہ بھئی ذاکر نائک بھی زندہ ہوں گے, کوئی غیر مسلم ہے وہ بھی زندہ ہوگا, جو بھی وہ زندہ ہوگا, پھر شہید کیا بات ہوگی؟ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا کہہ دینا کہ شہید جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے, قتل کر دیے گئے, وہ انہیں مردہ نہ کہو. اب یہاں آپ انداز دیکھیں, دھوکے کا انداز دیکھیں. اب یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں آخرت میں, یہاں دنیا میں مر چکے ہیں. مجھے بتائیں, اللہ جل جلالہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو. قرآن پاک میں منع کر دیا گیا ہے مردہ نہ کہو, یہ مردہ نہیں ہے, بل احیاء, یہ زندہ ہیں. اب یہ خاص بات شہداء کے لیے آ رہی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک خود بھی کریں کہ میں بھی وہاں زندہ ہوں گا, وہ بھی زندہ ہوں گا, اگر جو شہید ہونا ہو, لیکن وہ کہتے ہیں وہاں زندہ ہوں گے, تو پھر شہید کے لیے خاص بات کیا کہہ دی گئی؟ اور یہ بات اللہ جل جلالہ نے دنیا والوں کو کہی ہے کہ تم, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی آخرت میں چلے جانا وہاں سارے زندہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو اللہ کے راستے میں قتل کرو مردہ نہ کہو. جو یہ اللہ کا جو یہ فرمان ہے اس سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ اور مرنے والے اور شہید جو شہید کر دیے گئے, ان دونوں میں بہت سارا فرق ہے. تبھی تو اللہ نے کہا کہ یہ مردہ, کیونکہ اوروں کو مردہ کہا جاتا ہے نا, اور جو مر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی یہ مر چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ نہیں کہنا کہ مر چکے ہیں, کیوں کہ زندہ ہیں. تو فرق تو ہے, تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اللہ نے منع, تبھی تو اللہ نے منع کی ہے کہ فرق ہے عام طور پر مرنے والے اور شہید ہو کر مرنے والے, دونوں میں فرق ہے, تبھی اللہ تعالیٰ فرمانے. لیکن غیر مقلد چونکہ ان کا ذہن ایک بنا ہوا ہے نا, اس ذہن, ان کے ذہن کے خلاف جب آیت آتی ہے تو آپ دیکھ لیں وہ سائل بھی قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہے, لیکن غیر مقلد قرآن پاک کی آیت
پیش کرنے کے باوجود مجھے اور آپ کو تو یہ کہتے ہیں بھئی حدیث آ جائے ہم مان لیں گے، قرآن آ جائے ہم مان لیں گے، لیکن آپ کے سامنے ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ سائل وہ آیت قرآن پاک کی پڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ غیر مقلد ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ اس بات سے انکار کر دیتا ہے اور صاف طور پر شہید کو صاف صاف سن رہے ہیں مردہ کہہ رہا ہے کہ مر چکے ہیں، جبکہ اللہ منع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ نہ کہو، کیوں؟ بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ اچھا ایک اور آیت میں قرآن پاک اللہ جل جلالہ یہاں تک فرما دیا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اب دیکھیں غیر مقلد کا دھوکہ، قرآن پاک کی واضح بات کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اتنا اس طرح زندہ ہے کہ اللہ کے ہاں انہیں رزق ملتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، عند ربہم یرزقون۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ ان لوگوں کے دھوکوں میں آیا کیا کرتے ہو، آپ ان لوگوں کے دھوکوں میں آیا کرتے ہو صرف اس بات پر کہ بھئی ہم قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ جب ان کی مطلب کی بات نہیں بنتی جو قرآن پاک کو بھی چھوڑ دیتے، بس یہی بات ہے کہ ان کا اپنا ایک ذہن ہے، اس کے اگر اس کے مطابق بات ہے پھر جو بھی کہے اسے لے لیتے ہیں، اور اگر مطابق مخالف میں کوئی بات ہے مطابق نہیں ہے تو چاہے وہ قرآن پاک کی آیت ہے جس طرح آپ نے دیکھا سامنے سائل پیش کر رہا ہے لیکن غیر مقلد ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین کی حقیقت و سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔